تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا تعلق مضبوط ہے، بہت شکر، اس پہ سب سے پہلے آپ بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میرا تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہے، تو نے جانا، تو نے اس قابل مجھے جانا، تیرا کرم، تیری رحمت ہوئی، تیرا فضل ہوا اور میرا تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ لیکن ایک بات میں پھر بھی یہ کہوں گی، اس پہ مطمئن نہیں ہونا کہ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، میں اچھے کام کر رہی ہوں، میں معاملات کی سیٹنگ کر رہی ہوں، میں احکامات الہی کی پابند ہو گئی ہوں، اس پر مطمئن نہیں ہونا۔ اگر آپ اتنی سی کوشش پہ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کا تعلق پھر کمزوری کی طرف آتا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہمارا دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، کسی بہن بھائی، کسی رشتہ دار، کسی دوست کے ساتھ، ہمارا بار بار دل کرتا ہے، ہم ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ آنا جانا زیادہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو گھر انوائٹ کرتے ہیں، چائے پہ انوائٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بہت کچھ ان کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی محبت میں ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ بیچ میں نہ آ جائے ہمارا تعلق خراب ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہترین ہو جاتا ہے اور جڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے اگلی کوشش یہ شروع کر دینی ہے کہ اب میں اس تعلق کو اور مضبوط بناؤں۔ وہ کیسے؟ کہ روزانہ کی بیس پر اپنا آپ نے انالیسز کرنا ہے، آج کیا غلطیاں ہوئی ہیں، آج میرے سے کیا بلنڈر ہو گئے ہیں، آج میں نے کتنا راضی کیا اور کتنا ناراض کیا، آج میری نماز میں کتنی ترقی ہوئی، وہ جو نماز میں غفلت میں پڑتی تھی کیا اس میں ترقی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا میں وہ انوائٹ کرتا ہے مجھے 5 دفعہ اور میں ادھر جاتی ہوں اس سے ملاقات کے لیے، تو کیا اس ملاقات میں، اس تعلق میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا میری نماز میں ترقی ہو رہی ہے؟ کیا میری قرآن پاک سے جب وہ مجھ سے قرآن میں بات کرتا ہے، میرا اللہ، میرا مالک، میرا رب، میرا سائیں، میرا وارث، میرا پروردگار، میرا رازق، مجھے نگاہ میں رکھنے والا، مجھے انتہائی نگہداشت میں رکھنے والا، نہ جانے میں بے خبر ہوں پر وہ خبر رکھنے والا مجھے کتنی مصائب سے بچا کے کھڑا ہے، کیا میری اس سے ملاقات بہتری کے لیول کی طرف جا رہی ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے میں اس کے در پر، اس کے فضل کرم اور اذن اجازت سے سجدوں میں آنسو بہاتی ہوں؟ کیونکہ اس کے اور ہمارے درمیان جب انویٹیشن کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو اس کی پہلی یہ ہوتی ہے، کبھی ہم ملاقات میں مسکرا اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہم ملاقات میں آنسو بہا دیتے ہیں، کبھی ہماری دعائیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں، بات چیت، دعا تو بات چیت ہے نا اللہ سے، ہماری بات چیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایسے جیسے خشوع خضوع آ جاتا ہے، کبھی جیسے میری بات ہوتی ہے کہ میرے سجدے لمبے ہوتے جائیں۔ یہ اب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہو، آپ احتساب کرتے ہو، آپ دن بدن اس سے آگے کی تڑپ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا تعلق بہتر سے بہترین کی طرف جا رہا ہے، آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا دھیان اور الرٹ رہنا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا احتساب کروں، اقرار کروں، ڈیلی بیسس پہ مطمئن نہیں ہونا ہے۔ یہ جو اللہ کے خاص کرم سے اللہ نے یہ جو ہمیں سلسلے کا ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے، آپ کے استاد، آپ کا گروپ ہیڈ، ہماری مرشد شاہ بی جان جو ہمیں فوکس کرواتی ہیں، یا جو آپ کے استاد آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو پکڑو، آپ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہمیں ہماری غلطیاں، تو ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، تو ہم تو بہت بہترین طریقے سے، ہمارا تو یہ غلطیاں تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، غلطی بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اپنے ہی بندے، اور قرآن میں کہتا ہے میرا پتہ میرے پتہ رکھنے والوں سے لو، میری خبر رکھنے والوں سے لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خبر رکھنے والے ہیں وہ ہمیں بہترین گائیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں ایسے نہیں، اس طرح سے کرتی تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اور مضبوط ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی طور پہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو توبہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی کہ صرف اقرار کر لینا توبہ نہیں ہے، سچے دل سے شرمندہ اس پر ہو کر
پھر جو اقرار کیا جاتا ہے وہ سچی توبہ ہوتا ہے. استاد آپ کو بہترین توبہ کا راستہ دکھا دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم پہ اس سلسلہ محمدی حسینی پر کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات کہ ابھی جیسے تعوذ والا شاہ بی بی جان نے ہمیں تفسیر کا پڑھایا تو اس میں نا مجھے بڑا ہی مزہ آیا. ایک پوائنٹ تھا مقام آدمیت کا کہ جب ہم اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا، تو یہ مقام آدمیت ہے. ہم اپنا احتساب اور کرتے جائیں، اپنی غلطیاں پکڑتے جائیں اور ڈیلی کی ڈیلی اللہ کے ہاتھ بارگاہ میں توبہ کرتے جائیں اور استاد سے اور اپنے گروپ ہیڈ اپنے مرشد سے بہترین رہنمائی لے کر ایسی توبہ کریں. ہر ایک معاملے میں ڈیفرنٹ جہاں آپ نے رات کو پکڑا، جہاں آپ نے صبح پکڑا، جہاں آپ دن بھر الرٹ رہے، لمحہ لمحہ آپ کے اندر اللہ نے گھنٹیاں بجا دیں اور آپ کے استاد نے اس میں آپ کو سپورٹ کیا. سلسلہ محمدی حسینی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ اندر گھنٹیاں بجانی ہیں، غلطیاں پکڑنے کی، تو وہ آپ مقام آدمیت کو چھو رہے ہیں.